قبر کی پہلی رات۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک منی زار و قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اس منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر منی اپنے والد کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی، آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ غم کی ماری اور دکھیاری منی کی درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو
जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नुम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया या जन्नती कफन से? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि कब्र किसी को इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को फराते शफकत से सीने के साथ चिमटा लेती है और किसी को गजबनाक होकर इस कदर जोर से भेजती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया या पसलियां तोड़ फोड़ डाली हैं? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात पर पछताता है कि उसने नेकियां ज्यादा क्यों ना की, और अगर गुनाहगार है तो उस पर के गुनाह क्यों किए। तो ए बाबा जान, आप नेकियों की कमी पर पछताए या गुनाहों पर? ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कब्र के सिरहाने खड़ी होकर पुकारती हूँ मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान अज़्ज़ा वजल, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा की ये बातें सुनकर मुन्नी अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलमात ने मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया है। इसके बाद वो रोती हुई हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा के साथ वापस लौट आई।